بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں دولت کی فراوانی، خوشیاں اور سکون چاہتے ہیں تو بس دو چیزوں کو صدقہ دینا اپنی عادت بنا لیں۔ یہ صدقہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لائے گا کہ آپ کا رزق بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر سے پریشانیاں، بندشیں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور دولت کی بارش ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ صدقہ دینے کے لیے آپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، آپ کا مالدار ہونا ضروری نہیں کہ آپ صدقہ دیں، بلکہ ایک غریب اور مخلص شخص بھی آسانی سے صدقہ دے کر اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج ہم آپ کو 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ صرف 2 صدقے دینے سے آپ کی تقدیر اور قسمت ایسی بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی سے غربت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے رزق میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان صدقوں کو دینے کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک غریب شخص بھی ہیں تب بھی آپ ان صدقوں کو دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہیں اور ان تمام جوڑوں پر ہر دن صدقہ دینے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر دن ہم پر ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس صدقے کو دیتے ہیں؟ اکثر ہم تبھی صدقہ دیتے ہیں جب ہمیں کوئی بڑی مصیبت یا بیماری آتی ہے۔ یہ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آتی ہے۔ صدقہ دینے سے زندگی میں خوشیاں اور سکون آتا ہے۔ صدقہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اور ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنیں۔ ایک غریب شخص تھا جس کی زندگی میں کافی مشکلات آئیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا کہ کیسے اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے گا۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو روٹی دے کر اپنی مدد کی۔ اس ایک عمل کے بعد اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ اس کی حالات بہتر ہو گئی، اس کا رزق بڑھ گیا اور وہ خوشحال ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 3 صدقے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ صرف 2 صدقے دینا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقے کے بارے میں کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ صدقہ کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ نہ صرف مالی طور پر مدد دینے کا عمل ہے بلکہ یہ ایک وسیع اور جامع عمل ہے جس میں انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صدقہ کرنے سے نہ صرف ہماری زندگی میں مصیبتیں اور بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ ہمارے رزق اور دولت میں بھی برکت لاتا ہے۔ مختلف قسم کی بلائیں جو انسان پر آتی ہیں جیسے بیماریاں، حادثات یا رزق کی تنگی صدقے سے دور ہو جاتی ہے۔ صدقے کے فوائد میں صرف مال خرچ کرنا شامل نہیں ہے بلکہ بہت سے اور طریقے بھی ہیں جن سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا،
کسی کی مدد کرنا، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، کسی کو اچھی بات بتانا، راستے سے رکاوٹیں ہٹانا، بیمار کی عیادت کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ کسی کے غم میں شریک ہونا، مسکرا کر کسی کو دیکھنا اور صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی حالت میں تندرست ہو جبکہ اس کے پاس دولت کی کمی ہو اور وہ عیش و عشرت کی خواہش رکھتا ہو اور محتاجی کا خوف ہو۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ دینے کا سب سے بہتر وقت وہ ہے جب ہمیں خود مالی مشکلات کا سامنا ہو اور پھر بھی ہم دوسروں کی مدد کے لیے دل سے تیار ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی کمائی میں سے دوسرے کو دے، اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی زبان سے دے جس کے ذریعے وہ دوسروں کی مدد کرے، غم بانٹے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، کیونکہ رشتہ داروں میں صدقہ دینا نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی برکت لاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا تھا کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو پیاسے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پلانے سے کیا جائے، یعنی صدقہ دینے کے بہت سے طریقے ہیں اور ہر طریقہ ایک نیک عمل شمار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان کمزور کی مدد کرے، کیونکہ کمزور کی مدد کرنا انسان کے دل میں محبت اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں خوشی اور آزادی نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ کی مدد اور برکت اسی وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں شامل کر کے دیکھیں۔ ان صدقوں کو دینے کے 7 دن کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے ان کے کرشمے اور معجزات دیکھیں گے۔ جو شخص ان میں سے 2 صدقوں کو بھی جاری رکھتا ہے اس کی زندگی میں رزق اور دولت کی کمی کبھی نہیں ہوتی۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ جیسے بلی یا کتے، گائے یا بکری کو کھانا یا پانی دینا، آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ یہ صدقہ کسی ایسے جاندار کو دیں جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ دوسرا صدقہ ہے جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور رزق کی مشکلات سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں رزق کی کمی نہیں رہتی۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو اور پیسہ دولت کی طرح بہے تو اس صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی کیونکہ اس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ کے رزق میں کمی آ رہی ہے یا آپ کو غربت کا سامنا ہے تو آپ پرندوں کو پانی یا دانہ دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ اس صدقے کو جاری رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا۔ صدقہ دینا نہ صرف مال و دولت میں اضافے کا سبب بنتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں روحانی سکون اور فلاح بھی لاتا ہے۔ جو شخص اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکتیں دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین،
آپ ان صدقوں میں سے 2 یا 1 صدقہ اختیار کریں اور اسے اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ سوال بتائیے، کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال بتائیے، کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب نہیں، گناہ نہیں ہوتا۔ سوال بتائیے، سردیوں میں کس غلطی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالج ہو سکتی ہے؟ جواب کم پانی پینا۔ سوال بتائیے، کس دن کپڑے دھونے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے؟ جواب ایسا کوئی دن نہیں، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے استغفار کثرت سے پڑھیں۔ سوال بتائیے، کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب نہیں، گناہ نہیں ملتا۔ سوال بتائیے، اللہ تعالیٰ کس گنہگار انسان کو پسند کرتے ہیں؟ جواب توبہ کرنے والے کو۔ سوال بتائیے، کون سی چیز عورت کو جلد برہنہ کر دیتی ہے؟ جواب غم اور پریشانی۔ سوال بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ جواب 120 سال کی عمر میں ہوا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں کس طرح سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب پیٹ کے بل سونے سے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا کامنٹس کریں۔ شکریہ۔